الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة وصواب والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى صدق الله مولانا العلي العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ذوق سے دروشی پڑھیں پھر الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا لامکاں پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں
ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، ان سے معراج کی شب یہ حق نے کہا، یوں تو پیارے ہیں مجھ کو سبھی انبیاء، میرے نزدیک آ، میرے نزدیک آ، دیکھ تجھ سے تو کچھ بھی چھپایا نہیں، میرے نزدیک آ، میرے نزدیک آ، دیکھ تجھ سے تو کچھ بھی چھپایا نہیں، ایک جلوے نے موسیٰ بے خود کیا، جس کی عرش معلیٰ بنی راہ گزر، جو لٹاتا ہے انوار شام و سحر، اس کو کیوں نہ سراپا رحمت کہیں، جس نے دشمن کا دل بھی دکھایا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور پاس اپنے بلانے کا تھا مقتضا کہ تیرا بھی لگ جائے سبھی کو پتا، مجھ کو تیری قسم تجھ سے پہلے یہاں میرے محبوب کو بھی آیا نہیں، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لامکان پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں۔ حضرات محترم، آج کا یہ خوبصورت اجتماع محفل نعت کے خوبصورت عنوان پر اس کا انعقاد ہے، اور آج کے اس پروگرام کی سرپرستی فرما رہی ہے میرے مسلک کے نامور اور جید علماء، بالخصوص عالمی خانقاہ عالیہ آستانہ عالیہ زندہ پیر گھمگول شریف کے خلیفہ مجاز صوفی باسپا حضور قبلہ صوفی آثار صاحب،
یقیناً آپ بڑے خوبصورت جذبات لے کر اس محفل میں آئے ہو. خدا کرے ہم سب کے یہ جذبات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کر لے. آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ محفل اس کے بعد بھی جاری رہے گی اور میرے ملک کے نامور قراء اور ثناخوان رسول ابھی اپنی اپنی باری میں نیاز پیش کریں گے. میں بھی اپنے لیے اس خوبصورت اجتماع میں اور ان علماء اور مشائخ کی سرپرستی میں حاضری کو اعزاز سمجھتا ہوں. اللہ کے حضور دعا ہے کہ ہماری یہ محبتیں دائمی ہوں اور جس طرح یہاں ہم اکٹھے ہیں، جس طرح ہم یہاں اکٹھے ہیں، کل میدان محشر میں حضور کے سائے رحمت کے نیچے اسی طرح اکٹھے ہونے کی توفیق نصیب ہو جائے. یاد رہے کہ معذرت کے ساتھ میں چونکہ دور سے آیا ہوں، اتنا تعارف نہیں حضرت کا اس میں گرامی میں شاید صحیح نہیں لے پایا. بڑے ادب سے اور پھر میں معذرت کے ساتھ جن کی سرپرستی میں آج کا یہ پروگرام ہے، حضور قبلہ خلیفہ مجاز، حضور قبلہ زندہ پیر جناب صوفی باصفا صوفی آفتاب احمد صاحب، آپ اس پروگرام کی نگرانی فرما رہے ہیں اور استاد القراء والحفاظ مجاہد اہل سنت حضور قبلہ سید محمد عبد الغنی شاہ صاحب، ان کی کاوشیں الحمدللہ اس پروگرام کو پروان چڑھا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی سائے قلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہمارے جذبات حضور کی بارگاہ تک شرف پالے. قرآن مجید سے جو آیتیں پڑھی ہیں، خداوند قدوس ارشاد گرامی فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس ستارے تابندہ ستارے حضرت محمد مصطفیٰ کی جب وہ سفر معراج سے واپس تشریف لائے. ہوا کے معنی پستی سے بلندی کی طرف جانے کے بھی ہیں اور بلندی سے پستی کی طرف اترنے کے بھی ہیں. اور یہاں سب مترجمین نے اس کا معنی یہی کیا ہے، قسم ہے اس تابندہ ستارے حضرت محمد مصطفیٰ کی جب وہ سفر معراج سے واپس تشریف لائے. ما ضل صاحبكم وما غوى، تمہارے صاحب نہ تو گمراہ ہوئے اور نہ ہی راستے سے ہٹے. ان آیات کا نزول اس طرح لکھا ہوا ہے،
مفسرین کرام نے کہ جب مصطفیٰ کریم نے اعلان نبوت فرمایا، خدا کی توحید کا اعلان فرمایا، تو اہل مکہ، رؤسائے مکہ وہ چلا اٹھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگے کہ نعوذ باللہ، محمد مصطفیٰ تو گمراہ ہو گئے، راستے سے ہٹ گئے۔ اس وقت جب حضور نے اپنی بعثت طیبہ کا اعلان کیا تو اہل مکہ نے یہ بات کہی کہ نعوذ باللہ ونستغفر اللہ، محمد مصطفیٰ تو گمراہ ہو گئے ہیں، راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ ان کی مراد ہے کہ ہمارے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ تو خداوند قدوس نے ان کی تردید فرماتے ہوئے فرمایا، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ تو گمراہ ہوئے ہیں اور نہ ہی طریق حق سے ہٹے۔ اور یہاں صاحبکم، اس میں بڑی لطافت ہے، اور خداوند قدوس نے صاحب کا لفظ ارشاد فرما کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ایک کھلی کتاب کی طرح ان کے سامنے رکھا کہ جسے تم نعوذ باللہ گمراہ کہتے ہو اور کہتے ہو کہ راستے سے ہٹ گیا ہے، وہ کسی اور علاقے سے نہیں آیا، نہ کسی اور بستی سے آیا ہے کہ دیار غیر سے آ کر یہاں اس نے نبوت کا دھندا شروع کر دیا ہے، ایسا نہیں۔ صاحبکم، اس کا ماضی، اس کا بچپن اور اس کی جوانی یہیں تمہاری بستی میں ہی گزری ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، گمراہی تو بڑی دور کی بات ہے، گمراہی اور راستے سے ہٹ جانا، طریق حق سے عدول کر جانا بہت دور کی بات ہے۔ ان کے دامن عصمت تک آج تک کسی کوتاہی اور کسی علائش کا سایہ بھی نہیں پڑا۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، کہیں اور سے آئے اور علاقے سے آئے تو پھر تم کہو یہ کہاں سے آ گیا ہے، اس کی حیات طیبہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، تم اب کی بات کرتے ہو۔ ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا خدا نے، ما ضل صاحبکم، جب سے وہ پیدا ہوا ہے آج تک اس کے دامن عصمت، گناہ تو اس کے دامن عصمت کے قریب سے بھی نہیں گزرا۔ خداوند قدوس ضمانت فرما رہا، ما ضل، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اور پھر اگر کوئی ترجمہ کرے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، بھائی سمجھ رہے ہیں آپ، توجہ سے سن رہے ہیں؟ پھر اگر کوئی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا ترجمہ کرے کہ اس نے آپ کو نعوذ باللہ گمراہ پایا، ہدایت دی، پھر یہ قرآن مجید کے اسلوب کے خلاف ہے۔ خداوند قدوس تو نفی فرما رہا، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب آج تک ایسا نہیں ہوا، نہ گمراہ ہوئے ہیں اور نہ ہی راستے سے ہٹے۔ اور اگلی آیت اس کی دلیل ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى،
راستے سے وہ ہٹتا ہے، گمراہ وہ ہوا کرتا ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے لگے۔ میرا محبوب وہ ہے جس کی آج جب تک میرا حکم نہیں ہوتا اتنی دیر تک اس کی زبان ہلتی ہی نہیں۔ ما ینطق عن الہوی، گمراہ وہ ہوا کرتا ہے جو خواہش سے بات کرے، خواہش سے تکلم کرے، خواہش کے پیچھے لگے۔ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اس کی زبان سے نکلنے والا کلام کبھی قرآن بنتا ہے اور کبھی احادیث بنتی ہے۔ آج تک اس کی زبان حرکت میں نہیں آتی جب تک خدا کا حکم نہیں ہوتا۔ صحیح حدیث پاک میں ہے، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 514 پہ، ابن عمر، عبداللہ ابن عمر خود کہتے ہیں کہ میرا یہ خوبصورت مشغلہ تھا کہ مصطفیٰ کریم کی زبان اقدس سے نکلنے والی ہر بات کو میں لکھ لیا کرتا تھا۔ خود کہتے ہیں اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارید الحفظ، مصطفیٰ کریم کی زبان اقدس سے نکلنے والی ہر بات کو لکھ لیا کرتا تھا۔ خیال یہ تھا کہ میرے پاس مصطفیٰ کریم کی احادیث کا ذخیرہ جمع ہو جائے گا اور میں اسے یاد کر لوں گا۔ میرا یہ خیال تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی احادیث پہلے لکھتا اور پھر اس کے بعد انہیں یاد کر لیتا۔ اور یہ آپ دیکھیں ان دنوں کی بات ہے جب لکھنا آسان نہیں تھا، لکھا جاتا تھا، چمڑے پر لکھا جاتا تھا، پتوں پر لکھا جاتا تھا، لکڑی پر لکھا جاتا تھا۔ صحابی اتنے اہتمام سے ہر وقت کلمات میں ہے گئے، رسول اللہ کی زبان سے نکلنے والی ہر بات کو نوٹ میں لے آیا کرتے تھے گئے۔ قال فناتنی الناس وقالوا لا تكتب كل شيء ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا، کہتے ہیں کچھ لوگوں نے مجھے یہ کہہ کر منع کر دیا گا کہ رسول اللہ تو بشر ہیں، سب کچھ نہ لکھا کرو، کبھی وہ خوش ہوتے ہیں اور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، شاید سب کچھ لکھنا مناسب نہ ہو۔ لوگوں نے کہا ناتنی الناس، قریش نے مجھے روکا۔ آپ توجہ سے سن رہے ہیں بھائی، لیکن میں نے اس پر بڑا غور کیا، مجھ سے ہر لحاظ سے جید علماء موجود ہیں یہاں، یقیناً میری رہنمائی فرمائیں گے۔ الحمدللہ بڑا تو نہیں، کچھ تھوڑا بہت مدرسے میں پڑھاتے بھی ہیں۔ اس حدیث پاک کا مطالعہ کرتے ہوئے شروعات کو دیکھا ہے تو آخر وہ روکنے والے کون لوگ ہیں؟ توجہ ہے بھائی، اتنا خوبصورت مشغلہ اور پھر یہ کہہ کر روکنا کہ رسول اللہ تو بشر ہیں، یتکلم فی الغضب والرضا، کبھی بڑے خوش ہوتے ہیں اور کبھی ناراض ہوتے ہیں، سب کچھ نہ لکھا کرو۔ جس کے دل میں محبتوں کا دیپ جلتا ہو وہ ایسی بات نہیں کہا کرتا۔ یہ وہی کہتے ہیں جن کے دلوں میں میل ہوتا ہے، ایسا نہ کرو بھائی، ایسا نہ کرو، پھر ایسے ہو جائے گا، ہے نا بھائی۔ قال فنهتني الناس وقالوا لا تكتب كل شيء ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا۔ ابن عمر کہتے ہیں میں ان کی اتنی بات سن کر رک گیا گا، لیکن پریشان ہوں، اطمینان نہیں ہوتا گا، میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا تھا جس سے روکا جائے۔ پھر بھی یہ سوچ کر کے آخر روکنے والے یہ بزرگ ہیں، وہیں آ کر نماز پڑھتے ہیں، ان کا لبادہ بھی وہی ہے،
آپ توجہ سے سن رہے ہیں بھائی؟ کہتے ہیں فانتہیت عن الکتابہ، میں رک تو گیا لیکن اطمینان نہیں. ثم دخلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذکرت لگا، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور ذکر کیا گا. عرض کیا حضور میں تو آپ کی زبان سے نکلنے والی ہر بات کو لکھ لیا کرتا تھا گا. کچھ لوگوں نے مجھے یہ کہہ کر منع کر دیا گا رسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا. اے ابن عمر سب کچھ نہ لکھا کرو گو، رسول اللہ تو بشر ہے، کبھی نعوذ باللہ غصے میں ہوتے ہیں، جلال میں ہوتے ہیں، اور کبھی بہت زیادہ خوش ہو جایا کرتے ہیں. شاید سب کچھ لکھنا مناسب نہ ہو. حضور کچھ لوگوں نے منع کیا اور اطمینان نہیں ہو پا رہا. یہ بات ابن عمر حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں. جب لوگوں نے اس لکھنے سے روکا، حضرت بھی پریشان ہے، تو مصطفیٰ کریم اتنی بات سن کر جلال میں آ جاتے ہیں. فَأَوْمَا بِإِصْبَعِهِ إِلَى فَيْ ثُمَّ قَالَ اكْتُبْ كُلَّ شَيْءٍ وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ أَوْ كَمَا قَالَ. مصطفیٰ کریم جلال میں آ گئے، فرمایا اے ابن عمر ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جایا کرو گو. اور میرے آقا نے اپنی اس مبارک انگلی کا اپنے مبارک زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے ابن عمر سب کچھ لکھ لیا کرو، مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، یہاں سے جو نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابن عمر سب کچھ لکھ لیا کرو. فَأَوْمَا بِإِصْبَعِهِ إِلَى فَيْ ثُمَّ قَالَ اكْتُبْ كُلَّ شَيْءٍ وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ أَوْ كَمَا قَالَ. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اے ابن عمر لکھ لیا کرو، ان لوگوں کی باتوں میں نہ آنا. یہ جو بڑے مسکین سے بن کر لوگوں کو اور اپنا بیویئر یہ سارا اس کے بل بوتے پر، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہو تو پھر یہ ایسا ہو جاتا ہے، اس میں بدعت اور شرک کا شائبہ پایا جاتا ہے. جی ایسا نہیں ہونا چاہیے. فرمایا ایسے لوگوں کی بات نہ سنو، اپنا عمل جاری رکھو کو. اکتب کل شیء والذی بعثنی بالحق لا یخرج منہ الا حق او کما قال. اے ابن عمر مجھے اس خدا کی قسم ہے کہ یہاں سے جو نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے. بیشتر مفسرین کرام نے ما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں اس حدیث پاک کو ذکر کیا. فرمایا بہکتا وہ ہے، گمراہ وہ ہوتا ہے، راستے سے طریقے حق سے عدول وہ کرتا ہے جو اپنی خواہش سے تکلم کرے. توجہ ہے نا بھائی؟ میں اس کی زبان ہلتی نہیں جب تک خدا کا حکم نہیں آتا. ایک حدیث پاک میں ہے ایک یہودی عالم حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک ان حبرا من الیہود اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی عالم تورات کا ماہر ہے، حضور کے پاس حاضر ہوا اور آ کر پوچھنے لگا ای البقاء خیر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ سے آپ سن رہے ہیں بھائی؟ ذوق سے کہیے سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم کی عظمتوں کی بات ہو رہی ہے، اس پر آپ کہیں گے سبحان اللہ. پھر سے کہیے. یہودی عالم تورات کا عالم ہے
اور آ کر پوچھنے لگا ای البقاء خیر ای البقاء خیر، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین کا کون سا خطہ سب سے افضل ہے؟ بظاہر کوئی اتنا بڑا مشکل سوال نہیں کہ زمین کا کون سا خطہ افضل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مصطفیٰ کریم نے یہ دیکھتے ہوئے گئے کہ پوچھنے والا یہودی عالم ہے، کہ تورات کا عالم، اور میرے آقا اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اس کو حتی یجیء جبریل، بیٹھ جاؤ، ابھی میرے پاس جبریل آ رہے ہیں، ان سے بات کر کے پھر تمہارے ساتھ بات کروں گا۔ سوال مشکل نہیں، لیکن میرے آقا بتانا چاہتے ہیں کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اور میں جب چاہتا ہوں جبریل میری دہلیز پہ آ جایا کرتے ہیں۔ تو میں اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو تو میں خاموش ہوں، واحد متکلم کا صیغہ بھی لکھا ہے، دونوں روایتیں، فرمایا اس کو بیٹھ جاؤ، ابھی میرے پاس جبریل آ رہے ہیں۔ تو ماننا پڑے گا کہ جبریل سدرۃ المنتہا سے چلتے ہیں، رسول اللہ کو خبر ہو جایا کرتی ہے، اور پھر جبریل کو بھی خبر ہوتی ہے کہ اس وقت رسول اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں۔ جبریل سدرۃ المنتہا سے اسی لمحے رسول اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ حدیث کا مطالعہ کریں، آپ کا ایمان بجت کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں اس کو ٹھہر جاؤ حتی یجیء جبریل، جبریل کو آ لینے دو، آ رہے ہیں جبریل، ان سے بات کریں گے۔ پھر ادھر حضور نے جبریل کو یاد کیا، اور مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، مسئلے کا جواب صرف اتنا ہے، خیر البقاء مساجدها وشر البقاء اسواقها، کہ بہترین خطہ سب سے بڑھ کر بابرکت خطہ وہ اللہ کے گھر مسجدیں ہوا کرتی ہیں، یہاں ہر وقت اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، اور بدترین خطے وہ بازار ہوا کرتے ہیں جہاں ہر وقت شیطانت کا حملہ ہوتا ہے۔ جواب تو صرف اتنا ہے، لیکن اس آسان سے جواب کے لیے رسول اللہ نے اس کو بٹھا لیا۔ بٹھا اس لیے لیا ہے کہ یہ آخر یہودی ہے اور ہے بھی عالم، اس کو پتہ چل جائے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اور میں جب چاہتا ہوں جبریل آ جاتے ہیں میرے پاس۔ ادھر رسول اللہ نے اس کو بٹھا لیا، ادھر جبریل خدا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا اللہ آج تیرا محبوب اس یہودی عالم کے اتنا سا مسئلہ پوچھنے پر مجھے یاد فرما رہا ہے۔ اب ذرا غور تو کریں، یہ وہ راز کی باتیں، لوگ تو ابھی دیوار کے پیچھے بیٹھے ہیں کہ نعوذ باللہ اتنا علم نہیں۔ ادھر رسول اللہ یہودی عالم کو بٹھا، اور میں جبریل آ رہے ہیں، ابھی تمہارے ساتھ بات کرتا ہوں۔ فجاء جبریل فقال یا جبریل ان حبرا من الیہود سأل ای البقاء خیر۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرتا ہے تو جبریل آ جاتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جبریل میں تیرا انتظار کر رہا تھا، اس لیے کہ یہ یہودی عالم میرے پاس بیٹھا پوچھ رہا کہ ای البقاء خیر۔ تو جبریل کیا کہتے ہیں محبوب یہ کوئی اتنا سوال مشکل تو نہیں، پھر بھی ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، محبوب یہ سوال بھی اتنا مشکل نہیں، اور پھر میں کوئی آپ سے زیادہ تو نہیں جانتا۔ پھر بھی یہ کہہ کر پہلے یہ کہا حضور یہ اتنا سوال مشکل تو نہیں۔ توجہ سے آپ سنیں بھائی، جبریل بڑے ادب سے حضور کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں۔ آج لوگوں کے ہاتھ میں کیلکولیٹر پیمانے، اتنا علم ہے اتنا نہیں ہے، یہ فلاں کا علم ہے، فلاں کا علم خدا نے دیا ہے، فلاں کا نہیں۔ کئی آیات پڑھی جاتی ہیں بے خبری میں لوگوں کو سنائی جاتی ہیں، کہ اتنا علم ہے اتنا نہیں ہے۔
عزیزان گرامی ادب اور ہوا کرتا ہے. آئیے کہ میں دعوت فکر کے طور پر یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کریم کے علم پر تنقید کرنے والوں کو، پرکھنے والوں کو اس پر بحث اور ڈسکس کرنے سے پہلے کم از کم جبریل سے ادب تو سیکھ لیا کرو. جبریل کیا کہتے ہیں؟ بل مسئول عنہا بعالم. آتے ہی یہ جواب نہیں دیا، آتے ہی عرض کرتے ہیں حضور یہ سوال اس کا جواب کوئی اتنا مشکل بھی نہیں. مل مسئول عنہا بعالم من السائل. پھر بھی میں کوئی آپ سے زیادہ تو نہیں جانتا. اس کو کہتے ہیں ادب. ہاں ساتھ اتنی بات کہی، ولیکن اسأل ربی تبارک و تعالی وانی دنوت من اللہ ذنوبا ما دنوت منہ قط او کما قال. ساتھ بڑے ادب سے عرض کرتے ہیں پھر بھی معبود میں آپ سے بڑھ کر تو نہیں جانتا گا، پھر بھی جب آج آپ نے اس کو یہ کہہ کر بٹھا لیا گا کہ بیٹھ جاؤ ابھی میرے پاس، جبریل آتے ہیں ان سے بات کر کے بات کروں گا. میں نے آپ کے کہنے پر خدا سے عرض کیا ہے اسأل ربی تبارک و تعالی، یا اللہ تیرا معبود اس مسئلے کے لیے میرا انتظار کر رہا ہے. توجہ ہے. آج حدیث پاک کو پڑھنے کے بعد ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اس سے پتہ چلتا ہے پہلے تو جبریل خدا کا پیغام لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور آج رسول اللہ کی طرف سے خدا کی طرف جا رہے ہیں. ہاں نا، حدیث پاک کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا. ولیکن اسأل ربی تبارک و تعالی وانی دنوت من اللہ ذنوبا ما دنوت منہ قط او کما قال. جبریل امی عرض کرتے ہیں حضور آج میں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، اور آج میں اپنے رب کے اتنا قریب چلا گیا تھا کہ اس سے پہلے کبھی مجھے اتنا قرب نصیب نہیں ہوا. یہ بات ساتھ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ انی دنوت من اللہ ذنوبا ما دنوت منہ قط. آج میں اپنے رب کے بڑا قریب چلا گیا تھا. اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں اچھا جبریل اگلی بات پھر کریں گے، بتاؤ کتنا قریب چلے گئے. کیف کان یا جبریل؟ قال کان بینی و بینہ 70,000 حجاب من نور. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جبریل کتنا قریب گئے تھے کہ تو جبریل ہاتھ باندھے عرض کرتے ہیں کہ محبوب آج میں خدا کے اتنا قریب چلا گیا تھا، بڑا قریب گیا تھا، پھر بھی 70,000 نورانیت کے پردے ابھی باقی رہ ہی گئے تھے. ابھی کان بینی و بینہ 70,000 حجاب من نور، ابھی 70,000 نورانیت کے پردے رہ گئے تھے. اور جبریل پھر بھی بڑا فخر سے کہہ رہے کہ میں آج اپنے رب کے بڑا قریب چلا گیا تھا. اب یہاں ایک بات کرنے لگا. ملا علی قاری علیہ الرحمہ جو مشکات کے شارح اسی حدیث پاک پر حاشیے میں وہ تبصرہ کرتے ہیں کہ آخر اس بار جو جبریل امی فخر سے کہہ رہے ہیں کہ آج میں اپنے رب کے بڑا قریب چلا گیا تھا، اس دفعہ خدا نے جبریل کو اتنا قرب کیوں دیا؟ لعل زیادۃ التقریب فی هذه المرہ لتعظیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے یہ ملا علی قاری کی دفعہ میں بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ شاید اس دفعہ جبریل کو جو خدا نے اتنا قرب دیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ آج جبریل مصطفیٰ کریم کی طرف سے خدا کی طرف جا رہے ہیں، اور حضور کی تعظیم کی وجہ سے کہ وقت یزید المحب فی احترام رسول الحبیب لاجل الحبیب. اور یہ قاعدہ ہے جب کوئی قاصد وہ یار کی طرف سے آتا ہے تو محب کہتا ہے یہ میرے محبوب کی طرف سے آیا ہے، اس کو میرے قریب آ جانے دو. قد یزید المحب فی احترام رسول الحبیب لاجل الحبیب.
جب کوئی قاصد حبیب کی طرف سے جاتا ہے تو محب کہتا ہے کہ یہ حبیب کی طرف سے آیا ہے، اس کو آنے دو، اس کو آنے دو۔ آج جبریل امین رسول اللہ کی طرف سے خدا کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے خدا نے فرمایا آنے دو، آج قریب آ جاؤ، اے جبریل آج قریب آ جاؤ۔ اپنی بات نہیں کر رہا، ایک مسلمان محدث کی بات کر رہا ہوں۔ آئیے کہ آج جبریل کو جو اتنا قرب نصیب ہو رہا ہے مصطفیٰ کریم کے ادب کی وجہ سے، اور آج یہ اتنی قربتیں اس لیے مل رہی ہیں کہ آج جبریل امی رسول اللہ کی طرف سے جا رہے ہیں۔ اگر جبریل محبوب اور حبیب کی طرف سے جائیں تو اتنا قرب مل جاتا ہے، تو جب حبیب خود جائے تو پھر خدا سارے پردے ہٹا کر اپنے سامنے اور اپنے جلووں میں بٹھا کر کیوں نہ فرمائے گا السلام علیکہ ایھا النبی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ باد مصطفیٰ کریم کے لیے خدا بند قدوس کیوں نہ وہ قرب عطا فرمائے، جبریل امی حضور کی طرف سے بڑھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں ایک صبح ہم بڑی دیر سے حضور کا انتظار کر رہے تھے۔ توجہ سے سن رہے ہیں بھائی آپ؟ ذوق سے کہیے سبحان اللہ۔ صحابہ کا یہ وطیرہ ہوا کرتا تھا، وطیرہ مطہرہ۔ جب تک حضور اپنے کاشانہ رحمت میں تشریف نہیں لے جاتے تھے صحابہ نہیں جاتے تھے۔ جب حضور گھر جانے کے لیے کھڑے ہوتے اٹھتے تو صحابہ بھی بڑے ادب سے اٹھتے، اور جب تک حضور اپنے کاشانہ رحمت میں نہیں چلے جایا کرتے تھے صحابہ وہیں کھڑے احترام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکتے رہتے، اور جب حضور چلے جاتے تو تھوڑا سا وقت جاتے گھروں میں، اور وہ بھی اپنی چارپائیوں اور بستروں پر کروٹیں بدلتے گزر جاتا۔ پھر سے بہت پہلے، ساری سے بھی پہلے، پھر اپنے یار کو تکنے کے لیے پھر مسجد میں آ جایا کرتے تھے۔ محبتیں انہیں کھینچ لایا کرتے، اور یہ صحابہ کا خوبصورت وطیرہ۔ سو نہیں پاتے تھے، اور علماء سے آپ پوچھیں اس آیت کا جو شان نزول ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اس کا شان نزول اسی طرح سے ہے۔ صحابہ بےتاب ہو جایا کرتے تھے، محبوب ہم یہاں آپ تھوڑا سا اوجھل ہوتے ہیں تو بےتاب ہو جاتے۔ قیامت میں کل اگر جنت میں آپ تو مقام اولیاء پہ ہوں گے، ہم جنت میں چلے گئے، کہاں آپ اور ہم کہاں؟ آپ کا دیدار نہ ہوا تو کیسے وہاں زندہ رہیں گے؟ تو خدا نے فرمایا محبوب ان کو پھر کہہ دو اگر محبتیں ہیں یہاں زندہ نہیں رہ پاتے تو وہاں ہم تمہارے دیکھنے کا اہتمام کر لیں گے، تمہیں وہیں جگہ ملے گی جہاں یار کے جلووں کو دیکھ پاؤ۔ صحابہ پریشان ہو جاتے تھے، گھروں میں جاتے تھوڑا وقت بستروں پر وہ بھی کروٹیں بدلتے تھے۔ رات پوے تے بے دردانو تے نیند پیاری اب او درد منداں نو تانگ سجن دی یارا ستیاں آن جگاوے
صحابہ بہت پہلے اٹھایا کرتے تھے محبوب کو تکنے کے لیے، بہت پہلے آ جایا کرتے تھے۔ ایک صبح صحابہ فجر کی نماز کا وقت ہے تو حضور کا انتظار کر رہے ہیں۔ احتبس عنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غدات عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس۔ ایک صبح صحابہ حضور کا انتظار کر رہے ہیں، فجر کی نماز اذان بھی ہو گئی اور جو نماز کا مقررہ وقت ہے وہ بھی گزر رہا ہے، اور صحابہ کہتے ہیں یوں تھا کہ جس طرح یہ سورج کا کنارہ نکل آئے، قریب تھا کہ سورج کا کنارہ نکل آئے، اتنی دیر ہو گئی۔ حتیٰ کدنا نتراءى عین الشمس، ہم سورج کا کنارہ دیکھ لیں۔ اچھا، اور سب صحابہ پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو میں نہیں بیان کر سکتا، حدیث پاک کا ترجمہ تو کر سکتے ہیں لیکن جو کیفیت محبوب کے نہ آنے سے انہیں لاحق تھی میں وہ ماحول نہیں آپ کو بیان کر سکتا، نہ وہ کیفیت۔ سب صحابہ پریشان ہیں، بے تاب بھی ہیں گئے اور آنکھیں نم کہ آج محبوب کیوں نہیں آ رہے گئے، اس بات کی فکر ہے کہ محبوب کیوں نہیں آ رہے گئے۔ حدیث پڑھنے سے پتہ چلتا کہ بداگر نماز کی فکر نظر نہیں آتی، اگر نماز کی فکر ہوتی تو بتا کہتے کہ ابو بکر آگے بڑھو گو، نماز کا وقت جا رہا ہے، نماز پڑھاؤ گو۔ حدیث پاک پڑھنے سے پتا چلتا ہے عزیزان گرامی صحابہ کو نماز کا اس لیے بھی فکر نہیں ہے کہ انہیں علم ہے کہ شارع ہمارے پاس موجود ہیں گے، اگر سورج نکل آئے گا تو لوٹ آنے والا بھی تو ہمارے پاس ہے۔ ابھی اردو سے کہہ لے اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب صحابہ بیٹھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی دہلیز کو تک رہے تھے، کب آئیں گے، سورج نکلنے کو ہے۔ فخرج سريعا فسبب بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته۔ مصطفیٰ کریم جلدی سے آئے، پردہ سرکتا کہ میرے آقا اپنے کاشانہ رحمت سے نکلے اور سیدھے حضور مصلی امامت پہ آ گئے، اور آج میرے آقا انتہائی مختصر قرات میں فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضور بڑی مختصر قرات فرمائی اور نماز پڑھائی۔ صحابہ جو بڑے بے چین تھے اور بڑی دیر سے حضور کا انتظار کر رہے تھے، جب حضور نماز سے فارغ ہوئے نا، فلما سلم فانفتل إلينا فقال لنا على مصافكم كما أنتم أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغضاض۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں صحابہ کا اسی طرح کا سلام پھیرنے کے بعد میرے آقا نے اپنا رخ انور ہماری طرف پلٹ لیا گا۔ صحابہ کہتے ہیں اور حضور نے فرمایا گا صحابہ اسی طرح کا بیٹھے رہنا گا اپنی صفوں میں، اسی طرح کا۔ میں ابھی بتاتا ہوں کہ آج مجھے گھر میں دیر کیوں ہو گئی ہے۔ ذوق سے کہیے سبحان اللہ۔ فرمایا ما انی سأحدثکم ما حبسنی عنکم الغداۃ، ابھی بتاتا ہوں کہ آج تاخیر کا سبب کیا ہوا، آج دیر سے کیوں آیا ہوں گھر سے۔ آپ بھی سننے کے لیے بےتاب ہیں، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ ہمتن گوش ہو گئے اور سر جھکے ہیں۔ حضور کے سامنے صحابہ یوں بیٹھتے ہیں جس طرح ان کے جسموں سے جان بھی نکل گئے، سانس بھی اونچی نہیں لیتے۔ مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں انی قمت من اللیل وتوضأت وصلیت ما قدر لی فنست فی صلاتی حتی استثقلت فاذا انا بربی تبارک وتعالی فی احسن صورہ۔
مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں صحابہ تاخیر کا سبب یہ ہے کہ آج میں سحری کے وقت اٹھا گا، وضو کیا گا اور نماز تہجد پڑھ رہا تھا جتنا میرے لیے مقدر ہے، نماز ہی میں تک اونگا گئی۔ اس کے بعد کیا تھا؟ میں اپنے رب کا دیدار کر رہا تھا اور اس سے ملاقات کر رہا تھا، اس لیے دیر ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں آج سحری کے وقت، یہ سحری کے وقت کی بات ہے، تہجد کے لیے حضور اٹھے تو بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ سب فاصلے ختم ہو جاتے ہیں گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ خالق کائنات کے جلووں کو کما ہوا شان ہوا آپ دیکھ لیتے ہیں گئے، اور سحری کے وقت یہ گئی دوریاں ختم ہو جاتی ہیں گئے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو دیکھا اور وہاں اتنا قرب تھا کہ میرے رب نے مجھے یہ فرمایا یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلی، اے محمد مصطفیٰ یہ ملأ اعلی کسی عنوان پر گفتگو کر رہے، جگر رہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو بیان فرمایا اور ضمانت دیا امام بخاری کی، آخر پر لکھتے ہیں سألت محمد ابن اسماعیل بخاری فقال هذا حدیث حسن صحیح۔ یہ ضمانت ہے امام بخاری کی، لانے والے امام ترمذی ہے، اور کیا یہ سننے والی بات ہے۔ خداوند قدوس نے فرمایا کہ اے محمد مصطفیٰ بتاؤ یہ ملأ اعلیٰ کسی عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں، کیا عنوان ہے، کس مسئلے پر گفتگو ہو رہی؟ تو حضور فرماتے ہیں انت عالم، یا اللہ تو جانتا ہے۔ ایک روایت میں لا ادری، میں نہیں جانتا، بس میرا اتنا کہنا تھا تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ رأیتہ وضع کفہ بین کتفی فوجدت برد اناملہ بین صدجی فتجلی لی کل شیء وعرفت، او کما قال۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا کہ خداوند قدوس نے کہ اپنا دست قدرت کما ہوا شانہ میرے ان کندھوں کے درمیان رکھا گا، اور جس کا فیض میں نے اپنے سینے میں یوں پایا گا، اس کے بعد خدا نے کائنات، ساری کائنات میرے لیے روشن فرما دی، اور اس کے بعد زمین و آسمان کے علوم کا مرکز خدا نے میرے سینے کو بنا دیا۔ ایک روایت میں ہے فرمایا فتجلی لی کل شیء، جب خداوند قدوس نے اپنا دست رحمت، دست قدرت کما ہوا شانہ میرے ان کندھوں کے درمیان، آج دیکھیے یہ کتنا قرب ہے خداوند قدوس کی بارگاہ میں، کما ہوا شانہ خداوند قدوس اپنا دست قدرت مصطفیٰ کریم کے کندھوں کے درمیان جس طرح، اور ملا علی قاری یہاں بھی تبصرہ کرتے ہیں، فرمایا هذا قنایۃ عن تخصیصہ بمزید الفضل علیہ وإیصال الفیض الیہ، اور یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے خالق کائنات کا اپنے دست رحمت مصطفیٰ کریم کے کندھوں کے درمیان رکھنا، یہ ایصال فیض، مزید فیض اور مزید فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ کرنے پر دلالت کر رہا ہے، اور اس لیے کہ یہ قاعدہ ہے ان من شان المتلطف بما یحلو علیہ ان یدع کفہ بین کتفیہ تنبیہا علی انہ یرید تاکیدہ بمزید تاکیدہ او کما قال۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ یہ قاعدہ ہے کہ مہربانی کرنے والا جب کسی کے کندھوں کے درمیان، جب اس نے کسی پر مہربانی کرنی ہو، اگر جونیئر ہے تو اس کے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ بھائی جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اگر کوئی برابر کا ہے تو پھر بھی کہتا ہے یار میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آج خالق کائنات نے اپنا دست رحمت مصطفیٰ کریم کے کندھوں کے درمیان رکھتے ہوئے کما ہوا شانہ مزید فیض بھی
عطا فرمایا اور فضل کا نزول بھی فرمایا اور ساتھ یہ بات بھی آگاہ فرما دی کہ محبوب جاؤ، آج کے بعد میرا بھی وہی بنے گا جو تمہارا پہلے بنے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خالق کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں کے درمیان اپنا دستے قدرت کما ہوا شانو رکھ کر فرمایا وہ فیض پہنچایا، اور اس فیض کا جو خدا بندے قدوس کی طرف سے آیا ہے، اور پھر یہ دیکھیے اس کی تابانیاں حضور اعلان فرما رہے ہیں فتجلی لی کل شیء ما عرفت۔ اس کے بعد خدا نے کائنات میرے لیے روشن فرما دی ہے گئے، تجلی لی کل شیء کے الفاظ ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں پھر ماننا ہوگا کہ باقی اس خوبصورت مسجد میں بیٹھنے والوں، جب کائنات کا کوئی گوشہ کا رسول اللہ کی نگاہوں سے اوجل نہیں ہے گئے، تو آج بھی الحمدللہ کا گنبد خضرا میں میرے آقا اپنے غلاموں کو تک رہے ہیں۔ بیٹھنے والوں ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجلی لی کل شیء وعرفت، خدا نے کائنات کی ہر شے میرے لیے روشن فرما دی اور میں نے اس کو پہچان بھی لیا۔ وفی روایت اخرى لقد زوالي الارض ورأيت مشارقها ومغاربها وقال الملا لقاري وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة النظر او كما قال۔ مسلم شریف کا مطالعہ کیجئے، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ خدا نے کائنات کو میرے لیے گئے، زمین و آسمان کو میرے لیے گئے، یوں سمیٹ دیا گئے جس طرح ہر شخص ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ سکتا ہے، میں پوری کائنات کو دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھاتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، توجہ سے آپ سن رہے ہیں بھائی، ظہر کی نماز کا وقت ہے، قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر، اسی پر یہ حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، فتجلی لی کل شیء ما عرفت۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کائنات خدا نے بھی میرے لیے روشن بھی فرما دیا گیا اور سمیٹ کر یوں بنا دیا وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة النظر، جس طرح ہر بندہ کا اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا کہ رسول اللہ کا گنبد خضرا میں تشریف فرما ہوتے ہوئے کائنات کو یوں دیکھتے ہیں، حجابات ختم ہو جاتے ہیں، میرے آقا یوں دیکھتے ہیں۔ حدیث پاک پڑھیے، اسی پر اسی کی تقویت کے لیے، اسی عنوان کی تقویت کے لیے عرض کرنے لگا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں قاری صاحب قبلہ تشریف لائے اور ابھی پروگرام تو آگے چلے گا، مجھے مکمل احساس ہے اپنے وقت کا اور لمبا آواز نہیں کروں گا، آپ کے تقاضے سے پہلے انشاءاللہ العزیز اپنے ساتھیوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ حدیث پاک آپ توجہ سے سماعت فرمائیں، توجہ سے سننا ہے، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ راوی، قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر، مصطفیٰ کریم ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ، یقیناً آسمان کے فرشتے ان کے مقدر پر رش کرتے ہوں گے جنہیں رسول اللہ کے پیچھے نمازوں میں ابتدا نصیب ہو جایا کرتی تھی۔ وہ صفے یقیناً قابل رش تھے وہ لوگ جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا میں نمازیں نصیب ہوتی۔ حضور ظہر کی نماز پڑھا رہے، وفی مؤخر الصفوف رجل فاساء الصلاۃ، سب سے پچھلی صف میں ایک بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے، قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدے بھی ہے، سب کچھ ہے، سارے ارکان ہیں، لیکن حاضر نہیں، نماز میں حاضر نہیں۔ توجہ ہے بھائی،
خشوع و خضوع سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کہاں کھڑا؟ سب سے پچھلی صف میں. توجہ ہے، میرے آقا نماز مصلی امامت پہ کھڑے. فلما سلم ناداه یا فلان، ناداه یا فلان، فقال الا تتق الله الا ترى كيف تصلي، او كما قال. میرے آقا جب نماز سے فارغ ہوئے تو سب سے پچھلی صف میں گئے، اسی کو آواز دے کر اس کا نام لے کر میرے آقا بتاتے، اپنے قریب بلا کر فرمایا اے فلاں، خدا سے ڈرتے نہیں ہو، دیکھتے نہیں کیسے نماز پڑھ رہے تھے. جس کو آواز مولوی ابھی دیوار کے پیچھے بیٹھا. توجہ ہے بھائی، اب ذرا غور فرمائے، سب سے پچھلی صف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اسی کو آواز دی، اسی کا نام لے کر. بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے پچھلی صف میں کسی سے جھگڑا نہیں ہوا، کسی کو ہورا نہیں لگایا ہے، قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے اور سجدے بھی. حضور نے کسی اور کو آواز نہیں دی. نادا ہو یا فلان، اسی کا نام لے کر حضور نے اپنے پاس بلا کر تو کلمات کیا کہے؟ یا فلان الا تتق اللہ الا ترى کیف تصلی، اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، دیکھتے نہیں کیسے نماز پڑھ رہے ہو. پھر یہاں کہنے کی گنجائش ہے کہ یقیناً اس جملے کو پڑھنے کے بعد یہ گنجائش ملتی ہے کہ کہو وہ عزیزان گرامی، جس طرح نماز میں گئے اللہ سے ڈرتے ہو گو، رسول اللہ سے بھی ڈرا کرو، اس لیے کہ جس طرح تمہاری نماز کو خدا دیکھتا ہے رسول اللہ بھی دیکھتے ہیں. اس لیے اللہ اکبر.